سلوک کے لیے مشاہدہ شرط نہیں ہے، الحمدللہ، بہت اچھی بات فرمائی آپ نے۔ اور نسبت سے مشائخ کے مشاہدات نہ تھے، مشاہدات میں شیطان اپنا رنگ دکھاتا ہے۔ کیا آپ لوگ شاید مشاہدے کو سلوک کی شرط سمجھتے ہیں؟ وضاحت فرمائیے۔ آپ نے تو ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر دیا، اور جس طرح کوئی بڑے گھنونا کوئی جرم کرتا ہے اور اس پر وکیل تنزیہ اور تیکھے سوال کرتے ہیں، وہ آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ہم نے ایسا تو کوئی جرم نہیں کیا، اللہ اللہ ہی کیے۔ بہرحال مشاہدہ سلوک کی شرط نہیں ہے، مشاہدہ یا کشف ایک ذریعہ ہے علم کے مختلف ذرائع میں سے۔ علم کے ذرائع مختلف ہیں، سب سے مضبوط ذریعہ وحی ہے۔ آگے وحی کے مختلف انداز ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ وحی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی کو خواب بھی آئے تو وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی میں دیکھا تھا کہ اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، اور جب بیٹے سے بات کی کہ انی ارا فی المنام، میں نے تو بیٹا خواب میں دیکھا انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو وہ 9 عمر بچہ جو انگلی پکڑ کر چلنے کے فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے بھاگنے لگا، 4-5 سال عمر ہوگی، تو چونکہ وہ بھی نبی تھا تو اس نے جواب میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا خواب سچا ہے، انہوں نے عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر، اب آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا خواب وہی ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ مجھے بہلانے کے لیے خواب کا حوالہ کیوں دیتے؟ آپ پر تو وہی آ رہا ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مجھے ذبح کرو، تو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کرو۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے آپ صبر کرنے والوں پائیں گے، میں بھی اللہ کا رسول ہوں، میں بھی اللہ کا نبی ہوں۔ آپ کو گردن کاٹنے کا حکم ہے تو اسی حکم میں مجھے گردن کٹوانے کا حکم موجود ہے۔ آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو کہا انی ارا فی المنام، میں نے خواب دیکھا ہے، اس نے عرض کی ابا افعل ما تؤمر، کر گزرو جو حکم دے، اس نے خواب کی بات، اس نے کہا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، وہی لائیے۔ تو سب سے مضبوط ذریعہ علم وہی ہوتا ہے جو انبیاء کے ساتھ مختص ہے۔ ولی کو جو علوم اللہ دیتا ہے ان میں وجدان ہے، الہام ہے، القاء ہے اور کشف ہے۔ تو کشف ایک ذریعہ علم ہے۔ جو مشائخ سلوک ہیں وہ فرماتے ہیں سب سے کمزور ذریعہ علم کشف ہے، اور ولی کے لیے سب سے مضبوط ذریعہ علم وجدان ہے۔ کشف کے بارے مشائخ سلوک فرماتے ہیں کہ طلب بہا اطفال الطریقہ، کشف کھلونے ہیں جو لوگ مزاج کے کمزور ہوتے ہیں، یعنی سلوک میں بچے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج سیدنا فاروق اعظم کی طرح ہوتا ہے، ایمان لے آئے تو لے آئے اور اعلان کر دیا سب کو پتہ ہو میں ایمان لے آیا۔ بعض لوگ ذرا کم حوصلے والے ہوتے ہیں تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں کشف کے کھلونے دے دیتا ہے کہ یہ اس راستے پہ چلتے رہیں۔ طلب بہا اطفال الطریقہ، سلوک میں چلنے والے بچوں کو ان کھلونوں سے بہلایا جاتا ہے۔ لہذا کشف سلوک کی شرط نہیں ہے، سلوک میں جو ذرائع علم ہیں ان میں سے ایک ذریعہ ہے۔ الہام ہوتا ہے، القاء ہوتا ہے، وجدان ہوتا ہے، اور ان تمام ذرائع علم کی، وہ کشف ہو، وجدان ہو، الہام ہو، القاء ہو، ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو طریقہ، جو ارشاد شریعت آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے اس کے اندر ہے تو پھر درست ہے، اور جسے ہوتا ہے اس کے لیے حجت بھی ہے، دوسرے کے لیے نہیں۔ خود صاحب کشف کے لیے کشف حجت ہے، اگر شریعت کے مطابق ہے تو اسے اس پر عمل کرنا ہوگا، ورنہ
دنیاوی مصائب آتے ہیں، اور کسی صاحب کشف کا کشف دوسرے کے لیے حجت نہیں۔ اس لیے میں ساتھیوں کو تلقین کرتا رہتا ہوں کہ اگر کسی شخص کو مشاہدات ہیں یا کشف ہے تو اس کے اپنے لیے، اس سے کیوں پوچھتے ہو میرا فلاں کیا ہوگا فلاں کیا ہوگا، مت پوچھا کرو، تمہارے لیے وہ حجت نہیں ہے۔ رہی یہ بات کہ اولیاء اللہ کو جو کشف الہام ہوتا ہے وہ قابل عمل ہے کہ نہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تو نبیہ تو نہیں تھی، کوئی عورت نبوت سے سرفراز نہیں فرمائے گی، انہیں بھی القا یا الہام یا کشف یا وجدان ہی ہوا ہوگا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اسے دودھ پلاؤ اور اسے دریا میں پھینک دو، یہ معمولی بات تھی۔ پھر فرمایا رَدُّوهُ إِلَيْكَ، میں تمہیں لوٹا دوں گا، دریا میں پھینک دو، گھبراؤ نہیں۔ جَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو بچہ پھینکے گی میں تجھے رسول عطا کروں گا، پھینک دے۔ اور پھر والدہ کو دودھ پلانے کی سعادت بھی بخشی، اور جب مدین سے واپس آئے تو رسالت میں مبعوث ہو چکے تھے، فرمایا تو دریا میں پھینک دے، میں تجھے اپنا رسول بنا کر پیش کروں گا، ضائع نہیں ہوتا۔ کیا انہوں نے اس کشف پر، اس وجدان پر، اس سلام پر عمل کیا تھا یا نہیں؟